بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد، آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر کے دوران سبق سقراط کی آدھی مشق کی تھی۔ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ہم یہ مشق مکمل کر لیں۔ سوال نمبر 5 تھا، کل ہم نے 4 سوال ہم نے کل کیے تھے۔ آج ہم کریں گے سوال نمبر 5، اور سوال ہے تحریک پاکستان کے کسی رہنما کی زندگی پر اور خدمات پر ایک مفصل نوٹ لکھیں۔ کل میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم بات کریں گے چودھری رحمت علی کے حوالے سے۔ مضمون میں پڑھ دیتا ہوں، ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہوگی، آپ ہو بہو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پاس سے بھی الفاظ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا انداز بیان زیادہ مناسب ہے، رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بات سمجھنا مقصد ہے۔ تو کہا جی کہ جواب میں ہم لکھیں گے چودھری رحمت علی، درمیان میں لکھیے، سامنے بریکٹ میں لکھیے تحریک پاکستان کے ایک سرکردہ رہنما۔ مضمون میں آپ لکھیں گے چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کی تحصیل گڑھ شکر کے ایک گاؤں مہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حاجی چودھری شاہ محمد اور والدہ محترمہ کا نام بانو بی بی تھا۔ بانو بی بی چودھری شاہ محمد کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلی بیوی مائی زبی تھی، جس سے چودھری صاحب کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ چودھری رحمت علی کے علاوہ بانو بی بی کے بطن سے ایک بیٹا چودھری محمد علی اور ایک بیٹی بھی تھی۔ بانو بی بی کی وفات کے بعد مائی دلہی لفظ ہے، معذرت، زبی نہیں ہے، دلہی ہے، نے رحمت علی اور محمد علی کی پرورش کی۔ رحمت علی اپنے بھائی محمد علی سے تقریباً 2 سال بڑے تھے۔ انہوں نے پرائمری کی تعلیم موضع بلاپور ضلع ہوشیارپور سے حاصل کی۔ 1910 میں موضع رحمہ ضلع جالندھر سے مڈل، اور 1912 میں جالندھر ہی کے سائیں داس سنسکرت ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایف اے اور بی اے کے امتحانات اسلامیہ کالج لاہور اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پاس کیے۔ 1915 میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ایک مسلم ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا۔ 1918 سے 1923 تک چیفز کالج لاہور میں اطالق ٹیوٹر کے طور پر ملازمت کی۔ 1930 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور وہاں وکالت کی تعلیم حاصل کی۔ 28 جنوری 1933 میں ناؤ اور نیور پمفلیٹ شائع کیا، جس میں پہلی بار انہوں نے پاکستان کا مطالبہ کیا۔ آپ نے 1935 میں اپنی کتاب پاکستان پاک قوم کا آبائی وطن کا پہلا ایڈیشن شائع کیا۔ چودھری صاحب کو زمانہ طالب علمی میں شعر و شاعری سے بھی شغف رہا اور اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ علامہ محمد اقبال کی شعری مجلسوں میں شریک بھی ہوتے رہے۔ درج ذیل شعر چودھری صاحب سے منسوب ہے: نہیں منازل ہستی کی ظلمتوں کا خطر، نہیں منازل ہستی کی ظلمتوں کا خطر، تیری ضیاء سے ہے روشن میرا حریم وجود۔ کہا جاتا ہے یہ شعر چودھری رحمت علی کا ہے۔ چودھری رحمت علی تحریک آزادی کے ایک سرکردہ رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ میں اس حوالے سے بھی ایک اہم شخصیت ہیں کہ ان کو اپنے پمفلیٹ میں پہلی بار ہندوستان میں 5 صوبوں پنجاب آزاد سرحدی صوبہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے لیے پاکستان کا نام تجویز کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ نثار احمد کسانہ نے اپنی کتاب مطالعہ پاکستان اور چودھری رحمت علی میں لکھا ہے: چودھری رحمت علی نے پنجاب میں آزاد سرحدی صوبہ سے پے سے پشتونستان یعنی آزاد سرحدی صوبہ، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور بلوچستان سے آخری حروف تان کو ملا کر پاکستان کا نام تخلیق کیا ہوگا۔ پنجاب سے پے لیا،
الف سے افغانیہ مراد ہے، مانی شمال مغربی سرحدی صوبہ جو آئے کر خیبر پختونخوا کہلاتا ہے، کہ کاف جو ہے وہ کشمیر سے، اور سین سندھ سے، اور جو اگلا تان ہے وہ انہوں نے بلوچستان سے لیا، اور اس طرح پاکستان کا نام تجویز کیا۔ چودھری صاحب نے تحریک آزادی کے ضمن میں کئی تجاویز مسلم لیگی رہنماؤں کے سامنے رکھیں۔ انہوں نے پہلی گول میز کانفرنس کے موقع پر تقسیم ہند کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی اور ایک الگ ریاست کے حوالے سے اپنا موقف واضح کیا۔ تیسری گول میز کانفرنس کے دنوں میں ہی چودھری رحمت علی نے اپنا پنفلیٹ ناؤ اور نیور شائع کیا، جس میں پاکستان سے متعلق انہوں نے اپنا نقطہ نظر اور موقف کھل کر بیان کیا تھا۔ ناؤ اور نیور چودھری صاحب کی ایک ایسی نادر تخلیق ہے جو پاکستان کے قیام کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اس وطن کی بنیاد رکھی جس پر 14 سال 6 ماہ اور 16 دن بعد پاکستان کی عمارت کی تعمیر ہوئی۔ چودھری رحمت علی نے 3 فروری 1951 کو وفات پائی اور کیمبرج کے مسیحی قبرستان میں امانتاً دفن ہوئے۔ پاکستان کے عمراء اور قوم کے علماء فکریہ ہے کہ ان کا جسد خاکی جو تقریباً 72 برس سے برطانیہ کے شہر کیمبرج میں مسیحیوں اور یہودیوں کے قبرستان میں امانتاً دفن ہے، وہ پاکستان کے اس محسن عظیم کے جسد خاکی کو پاکستان نہ لا سکے۔ بحوالہ ہے کتاب کا مطالبہ پاکستان اور چودھری رحمت علی۔ اس کے بعد سوال ہے رموز اوقاف۔ 3 ہم پہلے پڑھ چکے، 3 آج ہم پڑھیں گے۔ لفظ ہے واوین، ڈیزائن بنا دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے۔ انہیں کہتے ہیں واوین، 2 سیدھی واو اور پھر درمیان میں لفظ اور پھر 2 الٹی واو۔ جب کسی کا قول یا کوئی اقتباس نقل کی جاتی ہے یا کسی بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہو تو یہ علامت اقتباس لفظی جملے کے دونوں طرف لگائی جاتی ہے۔ مثلا امتیاز علی تاج کا شاہکار ڈرامہ انارکلی ہے۔ انارکلی کو ہم ان دونوں واوین کے درمیان لکھیں گے، یہاں لکھیں گے انارکلی تو یہ واوین کا بہتر استعمال ہو جائے گا۔ مشہور مقولہ ہے واوین شروع، 100 سنار کی 1 لوہار کی، واوین بند، یہ طریقہ کار ہے۔ مقولہ کسی کا قول یا کوئی اقتباس جو ہے وہ اگر ہم کوٹیشن میں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں تو اس کے لیے واوین استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوالیہ، کوسچن مارک انگلش میں کہتے ہیں۔ سوالیہ یا استفہامیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ علامت ہے جو ہر سوالیہ جملے کے اختتام پہ لگائی جاتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ جہاں یہ جملہ مکمل ہوگا وہاں یہ علامت آئے گی، پہلے لکھا جائے گا تمہارا نام کیا ہے۔ اسی طرح تم کہاں سے آئے ہو، سوال پوچھتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو، لکھیں گے تو اس کے سامنے یہ والا نشان ہم لگائیں گے جسے کہتے ہیں سوالیہ یا استفہامیہ۔ نمبر 3 پہ ہے ندائیہ یا فجائیہ۔ کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ علامت کسی جذبے جیسے مسرت، افسوس، غصے، حیرت، نفرت اور خوف کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے لیے استعمال ہو تو فجائیہ کہلاتی ہے، پکارنے کے لیے استعمال ہو تو ندائیہ کہلاتی ہے، لیکن اس کی علامت تبدیل نہیں ہوتی۔ اکرم، ذرا سنو، اکرم کے بعد یہ علامت لگے گی، پھر آئے گا ذرا سنو۔ خواتین و حضرات، پھر یہ علامت لگے گی مخاطب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے۔ افسوس، علامت لگے گی تم اتنا بھی نہ کر سکے۔ ارے واہ، علامت لگے گی کیا بات ہے۔ ہم کسی خوشی کے اظہار کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے درج بالا، جن کی ہم نے بات کی، یہ کہتے ہیں علامات استعمال کر کے کم از کم 5 جملے بنائیں۔ رجب علی سرور کی شہرہ آفاق تصنیف واوین میں لکھیں گے فسانہ عجائب ہے۔ سلطان ٹیپو کا قول ہے، واوین میں لکھیں گے شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کیا ہم ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ سامنے سوالیہ نشان لگے گا استفہامیہ۔ پاکستان کے مشہور دریا کون کون سے ہیں؟ نشان لگے گا سوالیہ۔ اے لوگو، ندائیہ لگے گا جو ایمان لائے ہو اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ سوال نمبر
آخری سوال ہے، دیے گئے مضمون پر اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے بتائیے کہ مصنف نے کس حد تک سقراط کی شخصیت اور کارہائے نمایاں کا ذکر کرتے ہوئے قارئین کو متاثر کیا ہے۔ یہ ہمارا آج کا آخری سوال ہے۔ جواب میں ہم لکھیں گے، آپ اپنا خیال بھی بیان کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ میرے خیال سے آپ متفق ہوں۔ آپ سبق کو پڑھیں، اس کی تنقیدی جائزہ لیں، اور آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ وہ پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کریں اور اس پہ بحث کریں، آپ کو اس کی پوری اجازت ہے۔ میں نے جو میری سوچ ہے میں وہ بیان کرتا ہوں کہ اس مضمون میں مصنف نے سقراط کی شخصیت کو انتہائی اختصار سے بیان کیا ہے، جس سے انہوں نے سقراط کی جائے پیدائش، والد کا پیشہ، فلسفے سے ان کی رغبت اور فوج میں بھرتی ہونے کو بیان کیا ہے۔ ان کے کارہائے نمایاں میں جنگوں میں بہادری سے لڑنا، فلسفیانہ طرز تعلیم، نوجوانوں کو اپنے ضمیر کے مطابق عمل کرنے کی تلقین اور سچائی کا درس دینا بیان کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے مصنف نے ان کی شخصیت اور کارہائے نمایاں سے متعلق معلومات انگلیوں کے پوروں پر گنوائی ہیں اور تفصیلات دینے سے گریز کیا ہے، جس سے تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسی عظیم فلسفیانہ شخصیت پر اگر سیر حاصل گفتگو ہوتی تو کافی حد تک معلومات میں اضافہ ہو سکتا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ، میرے نزدیک سقراط پہ جتنی بات چیت کی گئی اس سبق میں وہ بڑی مختصر تھی، بڑی کم الفاظ میں انہوں نے بات بیان کی، اور انہوں نے ان کے جو کارنامے نمایاں ہیں جنگ کے حوالے سے ان کی تفصیل بیان نہیں کی، ان کے جو شاگرد ہیں ان کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ اس سبق کے اندر 1.5-2 صفحوں کا ٹوٹل سبق ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑے مختصر انداز میں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بیان کیا، چند باتیں بیان کی، چند الفاظ بیان کیے، تفصیل بیان کرنے سے گریز کیا۔ اس کے ساتھ ان کا جو فلسفیانہ، حالانکہ آج کل عزیز بچوں جس چیز کی ضرورت ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسفیانہ افکار آج ہمارے لیے ضرورت ہیں، اور سبق میں اگر جو صاحب سبق ہیں، صاحب کتاب ہیں، وہ ان باتوں کو تفصیل سے بیان کر دیتے تو ہو سکتا ہے وہ آج کے طالب علم کے لیے مفید ثابت ہوتے۔ اسی طرح انہوں نے ان کے شاگردوں کا بڑا مختصر سا ذکر کیا ہے اور اس کی بھی تفصیل نہیں دی۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا انداز بیان رہا ہو، انداز سخن رہا ہو، لیکن اس سے بہرحال ایک تشنگی کا احساس باقی رہ گیا۔ بات اس طرح تفصیل جو طلب تھی اس طرح تفصیل سے بیان نہیں ہو سکی، تشریح طلب تھی، تشریح اس کی بیان نہیں ہو سکی۔ یہ ایک تنقیدی جائزہ ہے۔ آپ سبق کو پڑھیے اور اس کے حوالے سے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پوائنٹس اس میں آنے چاہیے تھے، یہ پوائنٹس لکھے جانے چاہیے تھے، مثبت کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، اور اس طرح کا اگر سوال آ جائے تو اس کو مناسب طریقے سے اپنے پاس سے آپ بیان کریں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا سبق مکمل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اللہ نگہبان، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔